شیش سے یرد تک کا زمانہ۔ آگ کا پہلا پجاری۔ ایک روایت کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور اپنے باپ سے چھپ کر یمن کی طرف بھاگ گیا تو اس کے پاس شیطان آیا اور اسے کہا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اسی لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی خدمت اور عبادت کرتا تھا، لہذا تم بھی بطور عبادت اپنی اور اپنی اولاد کی عبادت کے لیے آگ کو متواتر روشن رکھو۔ اس پر قابیل نے آتش کدہ تعمیر کیا اور آگ کا پہلا پجاری بنا۔ ابتدائے بنی آدم۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوس بنت آدم سے نکاح کیا اور اس سے ایک لڑکا خنوخ بن قیس اور ایک لڑکی عزب بنت قین خنوخ بن قین اور ایک لڑکی عزب بنت قین پیدا ہوئی۔ پھر خنوخ بن قین نے اپنی بہن عزب بنت قین سے نکاح کیا تو اس کے بطن سے 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ پھر انوشیل بن خنوخ نے لولیس بنت خنوخ سے نکاح کیا اور اس کے بطن سے ایک لڑکا لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے 2 لڑکیوں سے شادی کی جن میں سے ایک کا نام عدی اور دوسری کا نام سلی تھا۔ پھر عدی کے بطن سے لامک کا ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے کباب میں رہائش اختیار کی اور خوب مال کمایا، اور عدی کو دوسرا بیٹا تو بیش پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے دف بجانے کی ابتدا کی، اور عدی کے ایک لڑکا تو بلقین پیدا ہوا اور اسی نے سب سے پہلے تانبے اور لوہے کی سنت ایجاد کی، اور ان کی اولاد میں بھی بڑے بڑے جابر اور فرعون صفت لوگ تھے، اور انہیں مخلوق میں کشادگی عطا کی گئی تھی۔ لوگوں کے خیال کے مطابق ایک شخص کا قد اس وقت 30 ذراع ہوتا تھا۔ پھر قین کی اولاد سوائے چند کے باقی نہ رہی، اور شیز بن آدم کی اولاد کے علاوہ آدم کی تمام اولاد کا نسب مجہول اور نسل منقطع ہو گئے، اور شیز سے آدم کی اولاد پھیلتی چلی گئی، اور آج لوگوں کے نسب حضرت آدم علیہ السلام سے بذریعہ شیز جڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیز کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سلسلہ نسل منقطع ہو گیا۔ اہل تورات سے قین کا نسب اس طرح مروی ہے کہ قین نے اپنی بہن اشوس سے نکاح کیا تو اس کے ہاں ایک لڑکا خنوخ پیدا ہوا، اور خنوخ کے ایردا اور ایرد کے محویل اور محویل کے انوشیل اور انوشیل کے لامک پیدا ہوا۔ پھر لامک نے عدی اور سلی سے نکاح کیا جس سے لامک کے ہاں تو بلقین پیدا ہوا۔ گانے بجانے کے آلات کا موجد۔ ابن اسحاق نے اپنی روایت میں قابیل اور اس کی اولاد کے بارے میں اتنا ہی بیان کیا ہے، لیکن بعض اہل کتاب سے منقول ہے کہ قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص تو بال نے گانے بجانے کے آلات ایجاد کیے۔ اس نے یہ آلات محلائل بن قیان کے زمانے میں ایجاد کیے۔ ان آلات میں بانسری، ڈھول، باجے، سارنگی تھے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کی اولاد گانے بجانے میں مشغول ہو گئی۔ پھر یہ خبر شیز کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہتی تھی۔ ان میں سے 100 آدمیوں نے ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا اور اپنے آبا و اجداد کی وصیتوں کی مخالفت کا ارادہ کیا، مگر جب خبر یرد کو پہنچی تو یرد نے انہیں سمجھایا اور اس ارادہ کو ترک کر دینے کو کہا، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور سرکشی دکھائی اور قابیل کی اولاد کے پاس پہنچ گئے، اور جب ان کی ایجاد کردہ چیزوں کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے آبا و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئی، اور جب وہ لوگ ان کے علاقوں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والوں نے گمان کیا کہ انہیں تعصب کی بنیاد پر روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ پہاڑی کے لوگ ہر طرف سے وادی کی طرف اترنے لگے، اور گانے بجانے کے آلات نے انہیں بہت متاثر کیا، اور انہوں نے قابیل کی اولاد میں سے ان عورتوں سے موافقت کر لی جو ان کی طرف مائل ہو رہی تھی۔
اور پھر وہ ان کے ساتھ چلی گئی یہاں تک کہ سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو گئے اور شراب نوشی اور بدکاری کھل کر سامنے آ گئی۔ زمانہ حسن و جمال کی کار فرمائیاں۔ یہ قول سچائی سے دور نہیں، اس لیے کہ اس طرح کا ایک قول علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، اگرچہ انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی بتلایا یہ قصہ کس زمانہ اور کون سے ملک میں پیش آیا، لیکن یہ ضرور ذکر کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے۔ یہ روایت ابن عباس سے ہم تک پہنچی ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تم گزشتہ دوری جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرتی پھرو۔ فرمایا کہ یہ واقعہ نوح علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ ہے جو کہ 1000 سال پر مشتمل تھا، اور یہ دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن میں سے ایک گروہ میدانی علاقے میں اور دوسرا پہاڑی علاقے میں رہتا تھا۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کے مرد حسن و جمال کے پیکر تھے اور ان کی عورتیں بدصورت تھیں، اور جو لوگ میدانی علاقوں میں رہتے تھے ان کی عورتیں مجسمہ حسن و جمال تھیں اور مرد بدصورت تھے۔ ایک دن شیطان ایک غلام کی صورت میں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں سے کسی کے پاس آیا اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس ملازم ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس نے بانسری کی شکل کا ایک آلہ ایجاد کیا جس میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جس کو اس نے پہلے کسی نے نہیں سنا تھا۔ تھوڑی ہی عرصہ میں اس آلہ کی خبر آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچ گئی اور وہ لوگ اس آلہ کی آواز سننے کے لیے جوک در جوک آنے لگے، اور انہوں نے اپنے لیے سال میں ایک دن جشن منانے کا مقرر کر لیا جس میں یہ سب لوگ جمع ہوتے اور شیطانی آلہ کی آواز سے اپنے دلوں کو بہلاتے۔ عورتیں مردوں کو لبانے کے لیے گھروں سے 16 سنگار کر کے نکلتی اور پہاڑی لوگ عورتوں کے حسن و جمال کا نظارہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتر آتے۔ ایک دفعہ جب کہ لوگ جشن منانے میں مشغول تھے، ایک پہاڑی شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس پہاڑی شخص نے جب شہری عورتوں کی خوبصورتی دیکھی تو اپنے پہاڑی لوگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر شہری عورتوں کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ لہٰذا وہ سب اکٹھے ہو کر شہر کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر بدکاری اور خواہشات نفس کی پیروی میں مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے تحت بیان ہوا ہے۔ ابن وقی روایت کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت 800 سال پر مشتمل ہے۔ ان پہاڑی لوگوں کی عورتیں نسوانی صفات سے متصف نہ تھی بلکہ ان شہری کے مرد نیک خصلت تھے، بس ان شہری عورتوں کی خواہش تھی کہ مرد ہر وقت ان کے ساتھ ہی مشغول رہیں، پس یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم کو اس وقت تک موت نہ آئی جب تک ان کی اولاد کی تعداد 40,000 تک میں پہنچ گئی۔ جب آدم علیہ السلام نے ان میں زنا، شراب نوشی اور دیگر برائیاں دیکھی تو انہیں نصیحت کی کہ بنو شیس ہرگز بنو قابیل سے نکاح نہ کرے۔ اس کے بعد بنو شیس کو غار میں لے گئے اور ایک فیصل بنا دی تاکہ بنو قابیل میں سے کوئی شخص ان سے ملاقات نہ کر سکے، جبکہ بنو شیس کے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے کیے ہوئے پر معذرت کرتے تھے۔ پھر بنو شیس کے خوبصورت مردوں میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے چچا زاد بنو قابیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ پس ان میں سے 100 آدمی بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں کی طرف چلے۔ جب وہاں پہنچے تو بنو قابیل کی خوبصورت عورتوں نے انہیں پھانس لیا اور ان کے ساتھ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر بنو شیس کے 100 آدمیوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا قصہ پیش آیا، لہذا وہ بھی پہاڑ سے ان کی طرف اترے۔ پھر انہیں بھی بنو قابیل کی عورتوں نے پھانس لیا۔ پھر تمام کے تمام بنو شیس اتر آئے اور معصیت پھیل گئی، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کیے، اور آپس میں اختلاط کی وجہ سے بنو قابیل کی تعداد بڑھتی گئی کہ روئے زمین ان کی نسل سے بھر گئی، اور وہی لوگ نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کیے گئے۔ اور قبیلہ فرس کے نسب کا ذکر پہلے ہی کر چکا ہوں کہ انہوں نے مہلائل بن قیان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اوشنج ہے جو کہ 7 شہروں کا بادشاہ ہے۔
اور ان لوگوں کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے جنہوں نے عرب کے نسب میں اختلاف کیا۔ زمین پر تعمیراتی کام کا آغاز۔ اور اگر بات اس طرح سے ہے جس طرح فرس کے نسب کے بارے میں کہی ہے، تو مجھے روایت پہنچی ہے کہ ہشام بن محمد بن صائب سے کہ وہ یہی پہلا شخص ہے جس نے درخت کاٹا اور اس سے تعمیری کام کیا اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا، اور اہل مصر کو حکم دیا کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں، اور اسی سے سب سے پہلے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت روئے زمین پر 2 شہروں کی تعمیر کی۔ ایک کا نام بابل جو کوفہ کے وسط میں ہے اور دوسرے کا نام سوس۔ اس شخص نے اپنے ملک میں 40 سال تک حکومت کی۔ سنتوں کا آغاز۔ اس کے علاوہ دوسرے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اوشہنج نے ہی سب سے پہلے کان سے لوہا نکالا اور اس کی کاریگری کے مختلف اوزار بنائے، اور اسی نے سب سے پہلے ڈیم بنائے، لوگوں کو کھیتی باڑی، زراعت و کٹائی اور دیگر کام کرنے پر ابھارا، اور موذی درندوں کو مارنے کا حکم دیا، اور جانوروں کی کھال سے لباس اور چٹائی بنائی، اور اسی نے لوگوں کو گائے، بھیڑ، بکری اور وحشی جانوروں کو ذبح کرنے اور ان کا گوشت کھانے کا حکم دیا۔ 40 برس تک اس کی حکومت رہی۔ اس نے ایک شہر تعمیر کیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا شہر ہے جو جیومرد کے بعد تعمیر کیا گیا، جس میں طبرستان کے لوگ بنو بناون رہتے تھے۔ نفاذ حدود۔ اہل فارس کے مطابق اوشہنج پیدائشی بادشاہ تھا اور عوامی معاملات اور اپنی زندگی کے بارے میں ایک سمجھدار شخص کی طرح فیصلے کرتا تھا، اور لوگوں کا گمان ہے کہ اسی نے سب سے پہلے احکامات اور حدود نافذ کی، جن کی وجہ سے اس کا نام فیش داز پڑ گیا، جس کے معنی ہیں انصاف قائم کرنے والا پہلا شخص۔ یہ فارسی زبان کے 2 الفاظ فاش بمعنی اول اور داز یعنی انصاف و قضا سے مرکب۔ اوشہنج کا سفر ہند۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ہند پہنچا اور متعدد شہروں میں پھرا۔ جب اس کا حکم نافذ ہو چکا اور اس کی سلطنت وہاں مضبوط ہو گئی تو اس کے سر پر تاج سجایا گیا، جس کے بعد اس نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں اس نے لوگوں سے کہا، بے شک میں نے یہ ملک اپنے دادا جیومرد سے وراثت میں پایا ہے، اور بے شک وہ سرکش اور باغی انسانوں اور شیاطین پر عذاب ہے۔ اس موقع پر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں پر غصہ کیا اور ان پر انسانوں سے میل جول رکھنے کی پابندی لگا دی، اور ان سے ایک سفید کاغذ پر تحریری معاہدہ کیا کہ وہ کسی بھی انسان سے کوئی تعارض نہ کریں گے۔ پس شیاطین نے ان سے اس بات کا وعدہ کیا اور اس نے سرکشی دکھانے والوں اور جنات کی ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ پس وہ اس کے خوف سے جنگلوں، پہاڑوں اور وادیوں کی طرف بھاگ گئے، اور وہ تمام شہروں کا تنہا بادشاہ بن گیا۔ اور جیومرد کی صورت اور اوشہنج کی ولادت اور حکومت کا درمیانی وقفہ 230 برس پر محیط تھا۔ اوشہنج کی موت کے بعد شیطان اور اس کے لشکری بہت خوش ہوئے، اور وہ پہاڑوں وادیوں سے ادھر کر بنی آدم کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ یرد یا یارد۔ اب ہم یرد کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں، جس کو بعض لوگ یارد بھی کہتے ہیں۔ مہلائل کے ہاں یرد اس کی خالہ سمن بنت براکیل بن محویل بن خنوب بن قین پیدا ہوا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 460 سال تھی۔ یرد ان نصیحتوں کا وارث بنا جو اس کے دادا نے اسے کی تھی، اور اس خلافت کا بھی وارث بنا جو اس کے والد مہلائل کو اپنے والد سے حاصل ہوئی تھی۔ اس کی والدہ نے اس کے باپ کے انتقال کے 55 برس بعد جنا، پھر اس کی آبا و اجداد کی دی ہوئی وراثت کو اسی طرح قائم کیا جس طرح وہ اپنی زندگی میں قائم رکھے ہوئے تھے۔ یرد کا نکاح۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ یرد نے 162 برس کی عمر میں برکتہ بنت عدر مسیل بن محویل بن خنوب بن قین بن آدم سے نکاح کیا، جس کے بطن سے اخنوخ پیدا ہوا۔ یہی اخنوخ ادریس کے نام سے مشہور ہوئے۔
بنی آدم میں سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو نبوت کا تاجدار بنایا گیا۔ ابن اسحاق نے اسی طرح روایت بیان کی ہے، انہوں نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھائی کی۔ انوخ کی پیدائش کے بعد یرد 8 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 962 سال کی عمر میں یرد اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ادریس علیہ السلام اور تورات۔ اہل تورات کی بعض روایت میں آتا ہے کہ یرد کا ایک بیٹا خنوخ نامی پیدا ہوا اور وہی ادریس ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے اعلیٰ منصب پر فائز کیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انہوں نے ہی قلم سے باقاعدہ لکھائی کا آغاز کیا اور قتال جہاد فی سبیل اللہ شروع کیا۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑوں کی سلائی شروع کی۔ وہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے قابیل کی اولاد کو گرفتار کیا اور انہیں غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ ادریس علیہ السلام پر اپنے والد یرد کے توسط سے وہ باتیں پہنچی جو ان کے آبا و اجداد سے چلی آتی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہتے تھے۔ یہ سب کچھ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہوا۔ وفات آدم علیہ السلام۔ کہا جاتا ہے کہ جب اخنوخ کی عمر 308 سال ہوئی تو آدم اس دنیائے فانی سے رخصت کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر 930 سال تھی۔ اس غمناک حادثے کے بعد اخنوخ نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے واعظ کیا، جس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور شیطان کی نافرمانی کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ قابیل کی اولاد سے میل جول ختم کر دیں، مگر قوم نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور بنو شیس کی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت قاین کی اولاد کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وفات ادریس علیہ السلام۔ تورات میں مذکور ہے کہ 365 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے والد کی عمر 527 سال تھی۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے والد محترم 435 سال زندہ رہے، اور یوں انہوں نے 962 سال عمر پائی، اور خراج کی پیدائش اس وقت ہوئی جب یرد کی عمر 162 سال گزر چکی تھی۔ بتوں کی پوجا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یرد کے زمانے میں بت تراشے گئے اور بہت سے لوگ اسلام سے پھر کر کفر میں داخل ہو گئے۔ 4 رسول۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، رسولوں میں سے 4 رسول سریانی ہیں، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور اخنوخ علیہ السلام، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھائی کی اور اللہ تعالیٰ نے اخنوخ پر 30 صحیفے بھیجے۔ فضیلت ادریس علیہ السلام۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس کو اپنے زمانے میں تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 ماضیوں کا علم عطا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بطور کرم 30 صحیفوں پر زیادتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک یہی سب کچھ پہلے جو ابراہیم اور موسیٰ پر نازل کیے گئے ان میں بھی ہے، اور کہا کہ جو قرآن میں آیا ہے صحف الاولیٰ، تو صحف سے مراد وہ صحیفے جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں پر ہبت اللہ اور ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ بیوراسپ کو دعوت اسلام۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بیوراسپ نام کا ایک بادشاہ تھا، اس تک بھی دعوت اسلام کی کچھ باتیں پہنچی۔ یہ شخص جادو کا موجد تھا، اس کے پاس سونے کا ایک بانس نما ڈنڈا تھا، وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا یا زیرو یا کسی عورت کو اپنے اوپر فدا کرنا چاہتا تو اس بانس نما ڈنڈے پر پھونک مارتا اور اس کے پاس ہر وہ چیز حاضر ہو جاتی جس کا وہ ارادہ کرتا۔ اسی وجہ سے یہود پھونک مارتے ہیں۔ تحمورس۔ حرس کا خیال ہے کہ اوشہنج کی موت کے بعد تحمورس بن پونچھان بن خبانداز بن خیادیز بن اوشہنج کو تخت پر بٹھایا گیا۔ بعض لوگوں نے تحمورت سے اوشہنج تک نسب نامے میں اختلاف کیا ہے، بعض تو وہی نسب بیان کرتے ہیں جو کہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اور بعض لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، تحمورس بن ابانی خان بن انخد بن
اسخن بن اوشہنج۔ تحمورس کا نظام حکومت۔ مجھے ہشام بن محمد القلی سے روایت پہنچی ہے کہ تحمورس بابل شہر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تحمورس کو ایسی شان و شوکت عطا فرمائی تھی کہ جو بھی اس کے مقابل گیا، انسان تو انسان، شیاطین بھی اس کے تابع ہو جاتے تھے۔ وہ اللہ کا ایک فرمانبردار بندہ تھا جس نے 40 سال تک حکومت کی۔ اہل فرض کا خیال ہے کہ تحمورس تمام شہروں کا بادشاہ تھا اور اس کے سر پر بادشاہت کا تاج سجایا گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد سے اس کی مخلوق میں سے سرکشی اور نافرمانی مٹا دیں گے۔ وہ امور سلطنت چلانے میں نہایت سلیقہ مند اور اپنی رعایا کے لیے انتہائی مشفق حاکم تھا۔ اس نے فارس میں ایک عالی شان محل تعمیر کروایا اور اس میں رہنے لگا، اور اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا۔ تحمورس کی بہادری۔ ایک دن وہ چھلانگ لگا کر شیطان پر سوار ہو گیا اور اس پر سوار ہو کر زمین کے طول و عرض کا چکر لگایا۔ پھر اس نے شیطان اور اس کے حواریوں کو خوب ڈانٹا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر روئے زمین پر پھیل گئے۔ اور تحمورس نے ہی سب سے پہلے اون اور بال سے لباس اور چٹائی بنائی، اور اسی نے سب سے پہلے گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کو بادشاہی کی سواری کے لیے زینت بنایا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ کتوں کو جانوروں کی حفاظت اور درندوں سے بچاؤ اور شکار کے لیے سدھائیں۔ بیوراسب کا عقیدہ۔ بیوراسب کا عقیدہ اس کی حکومت کے پہلے سال کے شروع ہی میں ظاہر ہو گیا تھا۔ اس نے لوگوں کو ستارہ پرستی کی دعوت دینا شروع کی۔ ادریس علیہ السلام۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اخنوک بن یرد نے ہدانہ اور بعض روایت میں ادانہ بنت باویل بن محویل بن خنوک بن قین بن آدم سے 65 برس کی عمر میں شادی کی۔ ہدانہ کے بدن سے ایک لڑکا متشلق بن اخنوق پیدا ہوا۔ متشلق کی پیدائش کے بعد اخنوق 300 سال زندہ رہے۔ اس عرصہ میں اخنوق کے ہاں بہت سارے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے اور 365 برس کی عمر میں اخنوق کی وفات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کی اولاد۔ اہل تورات کے مطابق متشلق کی پیدائش اخنوق کے گھر میں اس وقت ہوئی جب آدم علیہ السلام کی عمر 687 سال تھی۔ بس اخنوق نے متشلق کو اوامر اللہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور اسے اس کے گھر والوں کی وفات سے پہلے بہت سی نصیحتیں کی، اور وہ ان میں سب سے زیادہ علم والے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ قین کی اولاد اور ان کے تعلق والوں پر عذاب نازل کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے باز رکھا۔ گھوڑا میدان جہاد میں۔ بعض روایت کے مطابق متشلق نے ہی سب سے پہلے اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جہاد جاری رکھا اور جہاد میں گھوڑے کو استعمال کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ اخنوق کی وفات 365 برس کی عمر میں ہوئی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ متشلق بن اخنوق نے 135 برس کی عمر میں قربانیت عزرائیل، ابن اسیر کی روایت میں عزازیل ہے، بن انوشیل بن خنوق بن قین بن آدم سے نکاح کیا۔ عربا کے بطن سے ایک لڑکا کالمک بن متشلق پیدا ہوا۔ والدین نوح علیہ السلام۔ لمک کے پیدائش کے بعد متشلق 700 سال زندہ رہا۔ اس دوران اس کے ہاں متعدد لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ 921 سال کی عمر میں تنوس بنت براکیل کا انتقال ہوا۔ پھر لمک بن متشلق بن اخنوق نے 187 برس کی عمر میں تنوس بنت براکیل بن محویل بن خنوق بن آدم سے نکاح کیا۔ تنوس کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے جلیل القدر نبی نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور اولاد۔ نوح کے بعد لمک 595 سال زندہ رہا۔ اس زمانے میں اس کے ہاں متعدد لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئیں اور 780 سال کی عمر میں لمک کا انتقال ہوا۔ پھر 500 برس کی عمر میں نوح علیہ السلام نے امزرا بنت براکیل بن محویل بن خنوق بن قین بن آدم سے شادی کی۔ امزرا کے بدن سے آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس پیدا ہوئے۔ لمک کی جانشین۔ اہل تورات کا بیان ہے کہ لمک بن متشلق کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 876 برس تھی۔
لمک نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دن رات بسر کیے. بس جب متوشلہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے لمک کو اپنے تمام امور میں اپنا نائب بنا لیا اور اسے وہی نصیحتیں کی جو اس کے آبا و اجداد نے کی تھی. لوگوں کا بیان ہے کہ لمک اپنی قوم کو سمجھاتا اور انہیں قین کی اولاد سے میل جول رکھنے سے منع کرتا مگر وہ نصیحت قبول نہ کرتے اور سرکشی دکھاتے، حتیٰ کہ پہاڑوں کے رہنے والے تمام لوگ قین کی اولاد قابین کے ساتھ ساتھی بن کر برائیوں میں مشغول ہو گئے. پیدائش نوح علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ متوشلہ کا ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام صابی تھا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ صابیہ فرقہ اسی کی طرف منسوب ہے. متوشلہ کی کل عمر 960 سال تھی. پھر لمک کی پیدائش کے وقت متوشلہ کی عمر 187 سال تھی. پھر نوح علیہ السلام کی پیدائش لمک کے ہاں نزول آدم کے 1006 سال بعد ہوئی. نوح علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 120 برس گزر چکے تھے. نوح علیہ السلام اور دعوت دین. جب نوح علیہ السلام نے دعوت اللہ شروع کی تو لمک نے انہیں کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس مقام پر ہمارے علاوہ کوئی اور ٹھہر نہیں سکتا، پس میرے بیٹے تو مت گھبرا اور نہ ہی اس نافرمان قوم کی پیروی کرنا. نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں واضح نصیحت کرتے تھے مگر قوم ان سے پہلو تہی کرتی اور دعوت دین پر کان نہ دھرتی. قوم نوح علیہ السلام کو مہلت. وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس مدت سے آگاہ کیا جس مدت تک ان کی قوم کو ڈھیل دی گئی تھی، اور انہیں کہا کہ آپ بھی انہیں کچھ مدت تک مہلت دے دیں تاکہ یہ لوگ گمراہی اور سرکشی سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے. لیکن سرکش قوم اپنی گمراہی اور سرکشی سے باز نہ آئی یہاں تک کہ وقت مہلت گزر گیا. بعض لوگوں سے یہ روایت کے الفاظ میں مذکور ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ بادشاہ بیوراسب کا زمانہ ہی تھا. آپ کی قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی. آپ نے انہیں 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن ان کی ایک کے بعد دوسری نسل کفر کی پیروی کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. پیدائش و بعثت نوح علیہ السلام. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 82 سال کی عمر میں لمک کے ہاں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو کہ لوگوں کو فحاشی اور منکرات سے روکتا. بس اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اس وقت نوح علیہ السلام کی عمر 480 سال تھی. 120 سال تک انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے نوح کی بات نہیں مانی. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. جس وقت آپ نے کشتی بنائی اور اس میں سوار ہوئے اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف اپنا عذاب نازل کیا اور سرکشی اور نافرمانی کرنے والے اس پانی کے عذاب میں غرق کر دیے گئے. کشتی میں سواری کے بعد کہ نوح علیہ السلام 350 سال تک زندہ رہے. بادشاہ جمشید کا حسن و جمال اور شان و شوکت. علماء فرس سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا. شیز کے معنی شعاع کے ہیں اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا. جم پونجھان کا بیٹا تھا اور تحمورس اس کے بھائی کا نام تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 7 بادشاہیوں پر تھی اور جنوں انسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی. جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور تخت نشین وہ ہو گیا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی، اور عنقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے. اسلحہ سازی، کپڑا بافی اور دیگر سنتوں کی ابتدا. جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کی اسلحہ کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑا بافی کی سنت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا. مختلف پیشے کب شروع ہوئے؟
بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 616 برس اور 6 مہینے کی حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام مملکت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیے میں ریشم اور روئی کو کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑا سینے کا حکم دیا۔ انسانوں کی طبقاتی تقسیم۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے، دوسرا طبقہ علماء اور فقہا کے لیے، پنڈت برہمن، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے ویش کا، اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے شودر مخصوص کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام تند ہی سے کرنے کا حکم دیا۔ شیاطین اور جنات سے جنگ۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تا 300 سال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر مامور کیا، پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے، اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرائی، جن میں سر فہرست سونا، چاندی، مختلف قسم کی جواہر، خوشبوئیں اور ادویات تھیں۔ دنیا کی اولین گاڑی اور پہلا ہوائی سفر۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی، پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جگڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیاون سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی انہماک سے دیکھنے لگے۔ پھر بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5ویں دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا کہ ان دونوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا تھا، لہذا اس کے بدلے میں انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر گئے۔ جمشید کی ناشکری۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کھلم کھلا ناشکری شروع کر دی اور سرکش ہو گیا، اور جنوں انس کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا، نیز اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ لیکن حاضرین نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس دعوے کے بعد اس کی عزت اللہ کے ہاں سے خاک میں ملا دی گئی، اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ جمشید کی ہلاکت۔ یہ خبر بیوراسب، جسے زحاق بھی کہا جاتا ہے، کو پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جنگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن بیوراسب نے اسے جلدی ہی پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسفطور اور بیوراسب جم کے تعاقب میں۔ بعض دیگر روایت سے مروی ہے کہ جم نے تقریباً 500 برس تک احسن طریقے سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن آخری 100 سال کے عرصہ میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ خبر جب اس کے بھائی اسفطور نے سنی تو اسے مضبوطی سے بوجھ لیا تاکہ اسے قتل کر دے، مگر وہ اس سے بھاگ نکلا، لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا۔ بلاخر بیوراسب نے اس کے ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آرے سے چیر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جم نے 700 برس
4 مہینہ اور 20 دن تک حکمرانی کی۔ بادشاہ مسلجم، وہب بن منبع سے روایت ہے کہ اسی طرح کی حکایت دوسرے بادشاہ کے متعلق بھی مذکور ہے۔ اگر تاریخوں کا اختلاف نہ ہوتا تو بقول وہب بن منبع کے میں دونوں کو ایک ہی قصہ سمجھتا۔ وہب بن منبع سے روایت ہے، یہ روایت جمشید کے قول سے ملتی ہے۔ ایک نوجوان بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں اپنی سلطنت و حکومت میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا یہ ذائقہ اور لذت سب لوگ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ درباریوں نے کہا سب لوگ ایسا ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا اس کی کیا دلیل و ثبوت ہے؟ کسی ایک درباری نے کہا اے بادشاہ، جب تک تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہے گا لوگ اسی طرح خوشحال رہیں گے اور تم بھی خوش رہو گے۔ بادشاہ کا نفاذ شریعت۔ بادشاہ نے اپنے تمام وزراء کو جمع کر کے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری دیکھو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور جس کام میں تم اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی دیکھو مجھے اس سے منع کر دو تاکہ میں اس کام سے بچوں۔ اس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہوئے 400 سال تک حکومت کی۔ مکالمہ اور ابلیس۔ جب ابلیس کو اس حکم کا پتہ چلا تو وہ سیدھا بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں آیا۔ بادشاہ نے کچھ خوف محسوس کیا تو ابلیس نے کہا مت ڈرو، میں ابلیس ہوں اور تو مجھے بتا کہ تو کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا میں آدم زاد ہوں۔ شیطان نے کہا اگر تو آدم زاد ہوتا تو تجھے کب کی موت آ چکی ہوتی، جس طرح پہلے لوگوں کو موت نے آ لیا۔ تم ان میں سے نہیں ہو بلکہ تم رب ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاؤ۔ بس یہ بات بادشاہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ بادشاہ کا خدائی دعویٰ۔ پھر بادشاہ منبر پر چڑھا اور لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اے لوگو، جو بات میں نے اب تک تم سے چھپائی رکھی اب اس کے اظہار کا وقت آ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری عبادت کرو۔ اس دعوے سے زمین کانپ اٹھی۔ بخت نصر اور گمراہ بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ نے حاضرین جلسہ میں سے کچھ کے پاس وہی بھیجی کہ جو شخص میرے لیے ثابت قدم رہتا ہے میں اسے ثابت قدمی عطا کرتا ہوں، اور جو میری نافرمانی اور سرکشی میں لگ جاتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہوں۔ بس میری عزت کی قسم اس پر بخت نصر کو مسلط کر دوں گا جو اسے قتل کر کے تمام خزانے اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اس زمانے میں بھی حکمران اللہ کی نافرمانی شروع کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتے جو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا۔ یہ بادشاہ بھی اپنے دعوی خدائی سے باز نہ آیا، اس نے اس کو قتل کر دیا اور تمام خزانہ 70 بحری جہازوں میں بھر کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ بخت نصر اور جم کا درمیان کافی زمانہ کا وقفہ ہے، مگر ضحاک بھی بخت نصر کو ہی کہا جاتا ہے، لہذا بخت نصر سے یہی ضحاک مراد ہوگا۔ ہشام بن کلبی سے روایت ہے کہ تحمورس کے بعد جم کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا اور وہ اپنے اہل زمان کی نظر میں سب سے بڑے جسم اور بلند حیثیت کا حامل تھا۔ بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ 619 برس تک جمشید نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے سلطنت کا انتظام چلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آیا اور ضحاک نے اس کی طرف پیش قدمی کی تاکہ اسے سبق سکھائے، لیکن جمشید فرار ہو گیا اور 100 سال تک چھپا رہا۔ بلاخر ضحاک نے اسے پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ جمشید نے کل 719 برس حکومت کی۔ آدم و نوح علیہ السلام کی درمیانی مدت۔ بعض متقدمین کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان وقفہ میں 10 نسلیں گزری ہیں اور وہ سب کی سب حق پر تھی۔ دنیا میں کفر نوح کی بعثت کے کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا، چنانچہ سب سے پہلے نبی جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور توحید کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا۔ قتادہ سے بھی یہی آیت اس معنی میں روایت کی گئی ہے۔ بعثت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، پہلے ہم یہ اختلاف ذکر کر چکے ہیں۔
لیکن ان میں سے بعض کا قول ہے کہ جب لوگ فواحش و منکرات، شراب نوشی، شہوت پرستی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیوراسب کا زمانہ تھا اور نوح علیہ السلام کو اسی کے پیروکاروں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ بیوراسب کا ذکر بھی ہم عنقریب کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور انہوں نے ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے نقصان میں اضافہ کیا، جنہوں نے میرے خلاف بڑی فریب آزمائش باتیں کی اور جنہوں نے ان کی پیروی کرنے والوں سے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ ہی ان کو رسوا کرنا، اور ود، سوا اور یغوق کو نہ چھوڑنا اور نہ یغوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ واقعہ قرآن میں ان ذی اقتدار لوگوں نے ان کے بارے میں یہ آیا ہوا ہے۔ یہ باتیں جو آئی ہیں یہ سورہ نوح کے اندر آئی ہوئی ہے۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ان احکامات کی پیروی کا حکم دے جو آدم، شیس اور اخنوخ کے صحیفوں میں نازل ہوئے تھے۔ جس وقت نوح علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا تھا اس وقت ان کی عمر 50 برس تھی۔ عون بن ابی شزاز کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت عطا ہونے کے وقت ان کی عمر 350 برس تھی اور 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور عذاب الہی کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے لیے بد دعا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اعلانیہ اور پوشیدہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ 300 برس بیت گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح کو درخت لگانے اور 40 سال بعد انہیں کاٹنے اور اس سے کشتی بنانے کا کہا۔ قرآن مجید میں ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ یہ سورہ ہود کی 37 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ایک کشتی ہماری حفاظت میں اور ہمارے حکم سے تیار کر۔ پس نوح علیہ السلام نے درخت کاٹا اور کشتی بنانا شروع کی۔ طوفان نوح۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی پر رحم کرتے تو وہ ایک بچہ کی ماں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح نے اپنی قوم کو 950 برس تک دعوت دی، یہاں تک کہ آخری زمانے میں انہوں نے ایک درخت لگایا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اسے کاٹا، پھر کشتی بنانا شروع کی۔ جب ان کی قوم کے افراد وہاں سے گزرتے تو پوچھتے کیا کرتے ہو؟ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ کشتی بنا رہا ہوں۔ تو قوم والے ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ خشتی پر کشتی بنا رہے ہو، ہوا سے چلاؤ گے اسے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر جب وہ کشتی بنا کر فارغ ہوئی تو تنور سے پانی نکلنے لگا اور پانی محلوں اور گلیوں میں پھرنے لگا۔ تو حبی یعنی بچہ کی ماں خوفزدہ ہو کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی پہنچ گیا تو مزید پہاڑ پر اوپر اپنے بچے کو لے کر چڑھی، یہاں تک کہ وہاں بھی پانی پہنچ گیا، اور جب پانی وہاں تک پہنچا تو اس نے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا لیا، پس پانی اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اگر رب العزت اس دن کسی پر رحم فرماتے تو وہ بچے کی ماں پر فرماتے۔ کشتی نوح کا رقبہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 40 سال تک ساج کے درخت کو لگایا، پھر 400 سال میں کشتی تیار کی۔ قتادہ سے روایت ہے، کشتی کی لمبائی 300 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اس کی اونچائی 30 ذراع تھی، اور کشتی کے چوڑائی والے حصے میں دروازے لگائے گئے تھے۔ حارث نے ایک روایت میں کشتی نوح کی لمبائی 1100 ذراع اور چوڑائی 600 ذراع مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حام بن نوح علیہ السلام سے کشتی کے متعلق معلوم کرنا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جس نے کشتی نوح کو دیکھا ہو تو ہم اس سے کشتی کے متعلق سوال کریں۔ بس عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کے ہمراہ چلے یہاں تک کہ وہ نشیبی علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ حام بن نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نشیبی جگہ پر اپنا عصا مارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتے ہی وہ نشیبی علاقہ پھٹا اور اس میں سے ایک بوڑھا شخص اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا انتقال بڑھاپے کی عمر میں ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا نہیں، میرا انتقال تو جوانی میں ہوا تھا۔ میں نے یہ گمان کیا کہ قیامت آ چکی ہے، اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی نوح کا طول 1200 ذرا اور عرض 600 ذرا تھی۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانور، دوسری میں انسان اور تیسری میں پرندے تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام کا نظام صفائی۔ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب کشتی میں جانوروں کی غلاظت کافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نوح کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو ہلائے۔ پس جب انہوں نے ہاتھی کی دم کو ہلایا تو اس میں سے سور اور اس کی مادر چھڑ کر گر پڑے اور انہوں نے تمام غلاظت کو چاٹ کر صاف کر دیا۔ اور جب چوہوں نے تباہی پھیلائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائی تو شیر کے منہ سے بلی اور بلا چھڑ کر نکلے اور انہوں نے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ پانی اترنے کی اطلاع۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کیا نوح علیہ السلام کو کس طرح پتہ چلا کہ تمام شہر غرق کر دیے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک کوے کو بیچتے تھے جو کہ خبر لا دیا کرتا تھا، لیکن ایک دن دیکھا کہ وہ مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کوے کے لیے بد دعا کی، یہی وجہ ہے کہ کوا آج تک گھروں اور انسانوں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تاکہ وہاں کی وہ خبر لا سکے۔ کبوتر چلا گیا اور اس نے وہاں سے ایک درخت سے کی ٹہنی جو نیچے پڑی ہوئی تھی وہ لائی، تو اس طرح سے کبوتر نے یہ خبر دی کہ پانی اتر گیا ہے اور زمین نظر آنے لگی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمائی، اس وجہ سے کبوتر اعلیٰ پرندوں میں شمار ہونے لگا۔ حام کی قبر میں واپسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حام سے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے باتیں کر سکیں۔ تو اس نے جواب دیا جس شخص کا رزق دنیا سے ختم کر دیا گیا ہو وہ کس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جا سکتا ہے؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے لوٹ جا، تو وہ دوبارہ مٹی میں چلا گیا۔ کشتی نوح کا ڈیزائن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام بوز پہاڑ پر کشتی تیار کی جس کی لمبائی 300 ذرا اور چوڑائی 50 ذرا اور اونچائی 30 ذرا تھی۔ کشتی پانی سے تقریباً 6 ذرا باہر تھی، یعنی یہاں ذرا سے مراد نوح علیہ السلام کے دادا کی ذرا ہے اور وہ کئی منزلوں پر مشتمل تھی۔ کشتی کے 3 دروازے تھے جو کہ بالترتیب ایک دوسرے کے اوپر نیچے تھے۔ نوح علیہ السلام کا صبر۔ عمیر لیثی سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو قوم کے لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب کوئی شفا کا ہوتا تو کہتے ہیں میرے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ نوح علیہ السلام کی دکھ بری دعا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے جب نوح علیہ السلام کی قوم سرکش اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام ہونے لگی اور لوگ سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے مزید بگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی مگر میری دعوت کی وجہ سے مزید مجھ سے بھاگنے لگی، اور اسی طرح کی دوسری دعائیں کی جیسے کہ اے اللہ تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے مزید فاجر و کافر لوگ ہی دنیا میں بڑھیں گے۔ کشتی کی تیاری کا حکم۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا
کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَصَّيْنَا وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ کفار کا نوح علیہ السلام سے مذاق۔ اس حکم کے آتے ہی نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تو کہتے یہ بڑھئی کب سے بنا ہے، نیز طرح طرح کے مذاق و تمسخر کرتے۔ نوح علیہ السلام جواب دیتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے اور ہم پر ہنسو گے تو عنقریب ہم بھی تم پر ہنسیں گے جب اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب تم کو جکڑ لے گا۔ کشتی میں سوار ہونے کا حکم۔ اہل تورات کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مساج کی لکڑی سے کشتی بنانے کا حکم فرمایا، اور اس کے اندر باہر سے تار کول کا لیپ کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ اس کی لمبائی 80 ذراع اور چوڑائی 50 ذراع اور اونچائی 30 ذراع، اور اس میں 3 منزلیں بنائی جائیں اور روشن دان رکھے جائیں۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیار کر لی اور حکم ہوا کہ اس میں ہر جاندار کے 2 جوڑے سوار کر لے، اور ان لوگوں کو سوار کر لیں جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا جب تنور سے پانی نکلتا دیکھیں تو کشتی میں سوار ہو جائے، تو آپ نے اسی طرح کیا۔ اصل تورات کی روایت کے مطابق کشتی میں کل 10 انسان اور باقی سب جانور تھے، اور یام جو کہ آپ کا بیٹا تھا کفر کی وجہ سے اس میں سوار نہ ہو سکا اور ہلاک کر دیا گیا۔ شیطان کا کشتی میں دھوکہ سے سوار ہونا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چونٹی اور سب سے آخر میں گدے کو کشتی پر سوار کیا، تو ابلیس گدے کی دم سے چمٹ گیا اور گدے کو اندر جانے سے روکے رکھا، تو نوح علیہ السلام نے گدے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب شیطان نے یہ سنا تو گدے کو چھوڑ دیا اور خود بھی گدے کے ساتھ داخل ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے شیطان کو کشتی میں سوار دیکھا تو اس سے پوچھا تمہیں کس چیز نے سوار کیا؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن نکل جا کشتی سے۔ شیطان نے کہا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ مجھے بھی سوار کر لیں، اور یوں شیطان کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہو گیا۔ یام بن نوح کی غرقابی۔ جب نوح علیہ السلام سوار ہو گئے تو اپنے ساتھ تمام مومنین اور جانوروں کو لے گیا، تو اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور پھر ہم نے بکثرت برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ہم نے زمین سے چشمے بہا دیے، پھر دونوں جانب کا پانی مل کر اس کام کے لیے جمع ہو گیا جو اس کا مقدر ہو چکا تھا۔ یہ سورۃ القمر کی آیت 11 اور 12 ہے۔ اور یہ فرمایا اور ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں والی پر سوار کیا، وہ کشتی ہماری حفاظت و نگرانی میں چلتی تھی کہ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی۔ اسی حالت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور اس سے کہا تو بھی سوار ہو جا، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا اور کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور اسی اثنا میں ایک موج اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ طوفانی لہریں۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اتنی شدید لہروں سے بہا کہ پہاڑوں سے تقریباً 15 ذراع بلند ہو گیا اور ہر چیز کو ہلاک کر دیا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اوج بن عنق۔ اہل کتاب کا گمان ہے کہ ایک لمبا شخص اوج بن عنق بھی زندہ بچ جانے والوں میں سے تھا۔ 6 مہینے اور 10 راتیں پانی کی سطح پر زمین پر رہا اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ آدم علیہ السلام کا جسد پاک کشتی نوح میں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش برستی رہی، یہاں تک کہ تمام وحشی جانور چرند پرند سب جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، تو آپ نے ان میں سے دو جوڑی کشتی میں سوار کر لی اور آدم علیہ السلام کے جسد پاک کو بھی کشتی میں رکھ دیا۔ آپ کا جسد اتنا بڑا تھا کہ اس کو عورتوں اور مردوں کے درمیان بطور پردہ حائل کر دیا۔ نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے اور اترنے کی تاریخ۔
نوح علیہ السلام اور اس کے پیروکار 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے۔ اسی وجہ سے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان میں نصف پانی بارش کی صورت میں آیا، آسمان سے اترا، اور نصف پانی زمین سے چشموں کی صورت میں نکلا۔ کشتی نوح 6 ماہ تک انہیں لے کر زمین کے چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ 7 ماہ بعد جودی پہاڑ پر جا کر، جو کہ عرض موصل میں خفیز کے علاقے میں واقع ہے، جب کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو پانی اس کے اندر سے نکلا ہے اسے اپنے اندر سمو لے، اور آسمان کو تھمنے کا حکم دیا، یوں پانی کم کر دیا، اور باقی رہا آسمان سے نازل ہونے والا پانی تو وہ سمندر کی صورت میں آج تک موجود ہے۔ صرف حسمی کے علاقے میں 40 سال تک پانی رہا اور پھر وہ زمین میں جذب ہو گیا۔ اس میں ملک شام کی ایک بستی ہے، یہ پانی اب بھی وہاں موجود ہے اور انتہائی غلیظ ہو چکا ہے۔ تنور کس علاقے میں تھا؟ بعض روایت کے مطابق یہ تنور پتھر کا تھا جس سے طوفان نوح کا پانی نکلا تھا، اور بعض نے یہ کہا کہ وہ ہندوستان میں تھا۔ ابن عباس سے بھی یہی مروی ہے، لیکن دوسرے بعض لوگ جن میں مجاہد اور شعبی ہیں ان کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تنور کوفہ کے اطراف میں واقع تھا۔ کشتی نوح کے سوار، بعض کہتے ہیں کہ کشتی نوح کے سواروں کی تعداد 80 تھی، اور ابن سفیان کی روایت میں تعداد 80 ہی بیان ہوئی ہے۔ سفیان کی روایت سے بھی یہی تعداد معلوم ہوتی ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں اپنے بیٹوں سام، حام اور ان کی بیویوں کے علاوہ کل 72 آدمی بنی شیس سے سوار کیے تھے جو ایمان لا چکے تھے۔ اس حساب سے کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ قتادہ اور بعض دوسرے لوگوں کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کل 8 افراد کشتی میں سوار تھے۔ حکم کی روایت میں مذکور ہے کہ کشتی نوح میں ان کے بیٹے اور 4 بہویں تھیں۔ ابن جریح کی روایت کے مطابق وہ کل 8 افراد تھے۔ نوح علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے اور ان کی بیویاں، بیٹوں میں سام، حام، یافس شامل تھے۔ کشتی میں ہی حام نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس نطفہ کو بگاڑ دے۔ بس دعا قبول ہو گئی اور حام کی بیوی کے بطن سے سوڈانی لوگ پیدا ہوئے۔ سفیان اور کچھ دوسرے لوگوں نے کہا وہ کل 7 افراد تھے، نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کشتی میں کل 10 افراد سوار ہوئے تھے۔ نوح علیہ السلام کی بہوؤں کے یعنی کل 13 افراد کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور آدم کی دنیا میں آنے کے 2000 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ نو آبادی، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 13 تاریخ کو طوفان بھیجا اور نوح علیہ السلام اس وقت کشتی میں سوار تھے۔ جب تک کہ تمام پانی زمین نے اپنے اندر جذب نہ کر لیا، کشتی جب جودی پہاڑ پر وادی قرہ میں 6 مہینے کی 17 تاریخ کو رکی تو نوح علیہ السلام نے کروی جزیرہ کے ایک علاقے میں 80 گھر تعمیر کرائے اور ہر شخص کے حوالے ایک مکان کیا۔ یہ علاقہ آج تک اسو کے شمانین 80 کا بازار کے نام سے مشہور ہے۔ نوح علیہ السلام کے آبا و اجداد، ابن عباس کی روایت میں بھی مذکور ہے کہ مفہوم جس کا یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنو قابل تمام کے تمام ہلاک کر دیے گئے اور نوح علیہ السلام کے تمام آبا آدم علیہ السلام تک اسلام پر تھے۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ روئے زمین پر طوفان کو دوبارہ نہ لوٹایا جائے گا۔ عاشورہ کا روزہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی پر سوار ہوئے، پس نوح اور ان کے اصحاب نے اس دن روزہ رکھا۔ 6 مہینے تک کشتی انہیں لے کر سفر کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ سفر ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑی پر اختتام پذیر ہوا۔ پس اس دن نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا اور اپنے تمام پیروکاروں اور چرند و پرند کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ کشتی نوح کا سفر، ابن جریح کی روایت میں ہے کہ کشتی کے اوپر والے حصے میں پرندے، درمیان منزل میں انسان اور سب سے نچلی منزل میں جانور تھے۔ کشتی کی لمبائی 30 ذراع تھی،
کشتی جمعہ کے دن عین وردہ کے مقام سے رجب کی 10 تاریخ کو چلی اور جودی پہاڑ پر عاشورہ کے دن رکی۔ جس وقت یہ کشتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو کشتی نے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ پھر کشتی یمن پہنچی، وہاں سے پلٹ کر دنیا کا چکر لگانے لگی۔ قتادہ سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت عاشورہ کے دن کشتی سے نیچے اترے تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ تم میں سے جو روزے دار ہیں وہ اپنا روزہ کو مکمل کرے، اور جو لوگ روزے دار نہیں ہیں وہ روزہ کھول لیں۔ قتادہ سے یہی منقول ہے کہ 10 رجب کو کشتی انہیں لے کر چلی اور 150 دن تک انہیں لے کر سفر کرنے کے بعد ماہ محرم میں عاشورہ کے دن جودی پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام انسان روئے زمین پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کتنا عرصہ زندہ رہے؟ عون بن نبی شداد سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 348 برس تک زندہ رہے اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی۔ اولاد نوح علیہ السلام۔ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد تھی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ طوفان نوح کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ یہ سورہ صافات کی 77 نمبر آیت ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور ان میں سے ایک کا نام کنعان اور دوسرے کا عامر تھا۔ یہ طوفان سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا اور اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی۔ اور چوتھا بیٹا کنعان جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اہل عرب کنعان کو یام کے نام سے پکارتے تھے۔ مجوسیوں کے خیالات۔ مجوسی طوفان نوح سے انکاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دنیا جیومرد کے زمانے سے ہی باقی ہے، اور کہتے ہیں کہ جیومرد دراصل آدم علیہ السلام ہی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو اپنا وارث بناتے رہے یہاں تک کہ فیروز بن یزدگر بن شہریار کا زمانہ آ گیا۔ ان میں سے بعض لوگ طوفان نوح کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی صرف شہر بابل اور اس کی مضافات کی حد تک، اور کہتے ہیں کہ جیومرد کی اولاد کے گھر مشرقی جانب تھے اور پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اور نوح نے ہم کو پکارا سو ہم کیا خوب پکار پر پہنچنے والے ہیں، اور ہم نے نوح اور ان کے اہل بیت کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے صرف نوح کی نسل کو ہی باقی رکھا۔ یہ سورہ صافات کی 75 تا 77 آیت ہے۔ جیومرد اور اس کے بارے میں اختلافی مضمون پہلے گزر چکا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ سے مراد سام، حام اور یافس ہے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ تمام انسان نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابن اسحاق سے بھی یہی روایت ہے کہ تمام انسان اولاد نوح سے ہیں۔ روئے زمین کی تقسیم و تاریخ کی ابتدا۔ محمد بن صالح اور شعبی سے روایت ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا اور زمین میں ان کی نسل ایک بڑی تعداد میں پھیل چکی تو ان کے بیٹوں نے تاریخ کی ابتدا نزول آدم علیہ السلام سے کی، اور یہ تاریخ کا سلسلہ نوح علیہ السلام کی بعثت تک رہا۔ پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام سے تاریخ لکھنے کا سلسلہ جاری ہوا، یہاں تک کہ زمین پر ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکار کشتی سے اترے تو نوح نے اپنے بیٹوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سام کو زمین کا وسطی حصہ دے دیا جس میں بیت المقدس، نیل، فرات، دجلہ، سیہون، جیجون و فیشون کے علاقے تھے۔ یہ تمام علاقے فیشون سے نیل کے مشرقی جانب اور جنوبی ہواؤں سے چلنے کی جگہ سے شمالی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک محیط ہے۔ حام کو نیل کے مغربی کنارے سے شام کی ہواؤں تک چلنے کی جگہ عطا کی گئی۔ یافس کو فیشون سے لے کر صبح کی ہواؤں کے چلنے کی جگہ تک علاقہ عطا کیا گیا۔ یہ سلسلہ تاریخ نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے تک چلتا رہا۔
اس کے بعد تاریخ کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے سے یوسف علیہ السلام تک چلا، پھر یوسف علیہ السلام کی بعثت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک چلا، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے یہ سلسلہ سلیمان علیہ السلام کی بعثت تک، سلیمان علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ بن مریم کی بعثت تک، پھر عیسیٰ بن مریم کی بعثت سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ غرض ہر نبی کے دور میں تاریخ کا نئے سرے سے اجرا ہوا۔ یہ تمام تواریخ یہود استعمال کیا کرتے تھے، جبکہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تاریخ شمار کرتے ہیں۔ صرف قریش اسلام سے قبل واقع نیل سے تاریخ شمار کرتے تھے، باقی تمام عرب کے لوگ مذکورہ انبیاء ہی کی تاریخ استعمال کرتے تھے، مثلا رجب کے دن سے تاریخ شمار کرنا اور کلاب اول و ثانی سے تاریخ شمار کرنا وغیرہ۔ نصرانی آج تک ذوالقرنین بادشاہ کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں، اہل فارس اپنے بادشاہوں کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں، آج کل وہ اپنے آخری بادشاہ یزدگر بن شہریار کے زمانے سے تاریخ شمار کرتے ہیں جو کہ بابل اور مشرق کا بادشاہ تھا۔